بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ، یعنی ایک چلو لے کر دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ حدیث نمبر 140۔ عطا بن یسار نے حضرت ابن عباس کے متعلق کہا کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنا منہ دھویا، اس طرح کہ پانی کا ایک چلو لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی لیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا اور یوں کیا کہ اس کو اپنے دوسرے ہاتھ سے ملایا، اس سے اپنا منہ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا اور اس سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا اور اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا اور اس کو اپنے دائیں پاؤں پر چھڑک کر اس کو دھویا، پھر ایک اور پانی کا چلو لیا اور اس سے دھویا، یعنی اپنے بائیں پاؤں کو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم میں جو وضو کا حکم ہے، اس کے متعلق علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ایک بار دھونے سے وضو کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ کم از کم ایک بار دھونا لازمی ہے اور 3 بار دھونا سنت نبوی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کے ضمن میں یہ فرق دکھلایا ہے کہ اصل غرض پاکیزگی ہے، قلت و کثرت و حالات کے ماتحت ہے۔ حضرت ابن عباس نے چونکہ لوگوں کو طریقے وضو کا مسئلہ بتلانا تھا، اس لیے انہوں نے ایک ایک دفعہ اعضاء کو دھویا۔ حضرت ابن عباس کا یہ کہنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا، اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ ہمیشہ ایسا کرتے تھے۔ اس باب کو سابقہ باب نمبر 6 کے بعد لانے سے امام موصوف یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ وضو میں اصل مقصود انقاء یعنی صفائی ہے، البتہ حالات کے ماتحت ایک بار پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔